إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آئی پلس ٹی وی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے آپ کا سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. ناظرین، سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام میں گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جس بات پر اختتام کیا وہ یہ کہ عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، وہ مدینے سے مکہ آ چکے، اور مدینے سے مکہ وہ تب آئے جب ان کے چاچا کو پتا چلا، وہ بھی 8 سال کے بعد، جب عبد المطلب کی عمر 8 سال کی ہوئی تب ان کو پتا چلا کہ ان کے بھائی یعنی ہاشم کا ایک لڑکا ہے جو مدینے میں ہے. تو جب پتا چلا تو مدینہ گئے اور جو سو عبد المطلب کو لے کر مکہ لے کر آ گئے. جب مکہ لے کر آ گئے تو عبد المطلب چاچا کی پرورش میں جو سو زندگی آگے بڑھاتا گیا. زندگی کے دن بیتتے چلے جاتے. عبد المطلب کے چاچا نے اس کو وہی کچھ تعلیم دی جو اس کے والد یعنی ہاشم جو سو مکے میں کیا کرتے تھے. اس طرح زندگی جو سو آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ زندگی کا ایسا موڑ آیا کہ عبد المطلب کے چاچا جس کا نام مطلب ہے ان کا انتقال ہو گیا. اب مطلب کے انتقال کے بعد عبد المطلب کو ذمہ داری سونپ دی گئی جو ان کے چاچا پہلے کرتے تھے، اور ان کے چاچا اس وجہ سے وہ ذمہ داری اٹھائے تھے کیونکہ ان کے بھائی ہاشم یہ کام کیا کرتے تھے. اب مطلب کے انتقال کے بعد ان کے بھتیجے جن کا نام عبد المطلب پڑا تھا، حقیقی نام ان کا شیبہ ملتا ہے، انہوں نے ذمہ داری سنبھالی. اور مکہ میں جب بھی جو سو حج کے لیے عرب کے تمام علاقوں سے لوگ جو سو آ جاتے تھے حج کرنے کے لیے، عبد المطلب بھی وہی کام کرتا تھا. حاجیوں کو شوربہ روٹی کھلانا، ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ ان کے سارے قبیلے کے لیے بڑے ہی جو سو عزت والی بات تھی. بڑے ہی جو سو معزز لوگ یہ مانے جانتے تھے صرف اسی خدمت کی وجہ سے. اور یہی خدمت کی وجہ سے عبد المطلب اور ان کے گھر والے اور قریش کا جتنا قبیلہ تھا، عرب کی ساری پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت مانی جاتی تھی. اور عرب قریش کے جتنے قبیلے تھے، عرب کے اندر جتنے قبیلے تھے، سب قبیلوں میں سب سے زیادہ معزز قبیلہ لوگ قریش کو مانا جاتا تھا، اور قریش قبیلے کی بہت عزت لوگ کیا کرتے تھے. عبد المطلب وہی کام کرتا چلا گیا، حاجیوں کی خدمت کرتا، اور اس خدمت کی وجہ سے بہت مشہور ہو گیا اور لوگوں میں صدقہ خیرات کرنے میں بہت مشہور ہوا یہ کہ عبد المطلب کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا کہ بنو جرہم، جس کے بارے میں آپ کو گزشتہ ایپیسوڈ میں بتایا گیا تھا کہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے تھے زمزم کا کنویں کو دیکھ کر، اجازت لے کر بنو جرہم کے لوگ مکہ میں بس چکے تھے. لیکن کئی دنوں کے بعد یہ لوگ مکہ میں رہنے کے بعد مکہ چھوڑ کر دوسرے وطن کو چلے گئے. لیکن بنو جرہم کے کچھ لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، جب مکہ سے وہ لوگ جلا وطن ہو کے دوسرے ملک کی طرف چلے گئے تو زمزم کے کنویں کا جو پتہ بنو جرہم کو تھا، وہ زمزم کے کنویں کو انہوں نے ڈھانپ دیا تھا، اس کنویں کو انہوں نے بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے عبد المطلب کے زمانے میں معاملہ پیش آیا کہ زمزم کے کنویں کا صحیح ٹھکانے کا پتہ نہیں لگایا جا سک رہا تھا. لیکن ہوا یہ کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عظیم کام کے لیے چنا. رات میں جب وہ سوتا ہے تو اپنے خواب میں دیکھتا ہے، اسے خواب میں یہ بات دکھائی گئی کہ وہ زمزم کا کنواں جس کو بنو جرہم کے لوگوں نے ڈھانپ دیا تھا، اس کا پتہ اسے خواب میں بتایا گیا اور اسے حکم دیا گیا خواب کے اندر کہ وہ زمزم کے کنویں کو دوبارہ جو سو کھول دیں اور لوگوں کو جو سو پانی جو سو پلائیں. اس طرح جب خواب دیکھتا ہے رات میں، صبح اٹھنے کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور اس مقام پر پہنچتا ہے جو مقام اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا، اور زمزم کے کنویں کو کھودنا شروع کرتا ہے. لیکن اسی عصر میں قریش کے دوسرے قبیلے بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور عبد المطلب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تو اس کام کے اندر ساتھ لے لے. لیکن عبد المطلب کو یہ کام اتنا بڑا دکھتا اور اتنا خوش ہوتا ہے اس کام کی وجہ سے، وہ
وہ قریش کے دیگر لوگوں سے کہتا ہے سارے کے سارے لوگ یہاں سے ہٹ جاؤ. وہ اکیلا تنہا یا کسی ایک دو لوگوں کی مدد دے کر اس کنویں کو دوبارہ کھولنے کا کام شروع کرتا ہے. آخر کار کھدائی چلتی ہے اور زمزم کے کنویں تک وہ پہنچ جاتا ہے اور پانی لوگوں کے لیے سیراب کر دیا جاتا ہے. اس طرح عبد المطلب کو اتنی خوشی میسر ہوئی جب اس نے کنواں اپنے ہاتھوں سے کھولا اور رات میں جو خواب دیکھا صبح وہ حقیقت میں جو سو نظر آ چکا تھا. اب عبد المطلب اس موقع پر جب وہ زمزم کا کنواں کھو چکا تھا اپنی خوشی میں ایک منت مانگ لیتا ہے, ایک جو سو قسم کھا لیتا ہے. وہ منت اس سے اس طرح کی کہ اللہ اگر تو مجھے 10 لڑکے دے دے اور وہ 10 لڑکے اس عمر کو پہنچ جائیں کہ وہ خود اپنا ڈیفنس کر سکیں گے, یعنی اگر کوئی انہیں مارنے آئے گا, کوئی اگر ان پر حملہ کرے گا, جوانی کی اس عمر کو وہ پہنچ جائیں گے کہ اپنا حفاظت وہ خود کر سکیں گے, اپنا ڈیفنس وہ خود کر سکیں گے, تب اس عمر میں وہ 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو کعبۃ اللہ کے پاس لے جا کر اسے اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کر دے گا. گویا اس نے منت مانگی اور زندگی کا اس کے جو سو سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس نے ایک خاتون سے شادی کی اور زندگی بیتتی چلے گی, یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں, سیرت کے کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ عبد المطلب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 یا 11 لڑکے دیے, یا بعض جو سو تاریخ نگاروں نے لکھا 13 کے قریب لڑکے عبد المطلب کے پاس تھے. یوں اس طرح غالباً 10 لڑکے جو اس نے منت مانگی تھی وہ 10 لڑکے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دیے گئے. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے, یہاں تک کہ 10 کے 10 لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچے تو اب اسے اپنی منت یاد آ گئی. اس بات کو آپ جان لیجئے کہ عرب کے جو لوگ جن کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں, ان کی ایک خاصیت یہ ہے, یہ اپنی زبان کے جو سو پکے تھے, یہ اپنے وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے, یہ اپنی منتوں کو کسی بھی طرح پورا کرتے تھے. یہ ان کے اندر خاصیت تھی. دیگر کئی باتیں ان کے اندر آ چکی تھی غیر غلط, لیکن یہ خاصیت ان کے اندر تھی, زبان اگر دشمن کو بھی دے دیتے تو دشمن کا ساتھ دیا کرتے تھے چاہے جیسا بھی وقت آ جائے. یوں عبد المطلب کو 10 لڑکے ہوئے اور 10 کے 10 لڑکے جوانی کو پہنچے. عبد المطلب کو اپنی زندگی کے عرصے میں وہ منت یاد آئی جو اس نے پلان کی تھی, اور اس منت کے مطابق اس نے تمام 10 لڑکے یا 11 لڑکے یا 13 لڑکوں کے نام ایک چٹھی پر لکھے اور لکھ کر ان کی قرعہ اندازی کی. جب قرعہ اندازی کی تو اس 10 لڑکوں میں سے جب چٹھی نکالی گئی, جب کاغذ نکالا گیا یا صحیفہ نکالا گیا, تو اس میں نام سب سے چہیتے لڑکے عبد المطلب کو جو تھے, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد, ان کا نام نکلتا ہے جس کا نام عبداللہ تھا. لیکن جیسے ہی کاغذ پر یا صحیفے پر عبد المطلب نے عبداللہ کا نام دیکھا, دل گوارا نہ ہوا کہ معصوم سے بچے کو جو سب لڑکوں میں سب سے زیادہ چاہیتا ہے, سب لڑکوں میں سب سے زیادہ خوبصورت لڑکا ہے, اور یہ وہ لڑکا ہے جس کے ننیال والے بہت زیادہ چاہتے ہیں, جس کا ماموں جس کو بہت زیادہ چاہتا ہے, اور یہ وہ لڑکا ہے جس کو اس کے سارے بھائی بہت زیادہ چاہتے ہیں. ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, وہ عبداللہ کو بھی بہت چاہتے تھے. لیکن عبد المطلب کو جب بار بار لوگوں نے اصرار کیا کہ عبداللہ کو قربان نہ کرنا, اپنی منت پوری کرنے کے لیے عبداللہ کے بجائے کسی اور کو تو قربان کر لینا, دوبارہ وہ جو سو کاغذ ڈالتا ہے یا چٹھی ڈالتا ہے, پھر سے قرعہ اندازی ہوتی ہے اور پھر سے جب نام نکالا جاتا ہے تو پھر سے عبداللہ کا نام آتا ہے. دل بے قرار ہو جاتا ہے. آخرکار تاریخی کتابوں میں لوگوں نے لکھا کہ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر اور چھری ہاتھ میں لے کر وہ کعبۃ اللہ کی طرف بڑھا ان کے گلے پر چھری چلانے کے لیے, لیکن عبداللہ کے ننیال والے وہاں پر آ کے زبردستی عبد المطلب سے کی کہ کہا ہمارے نواسے کو ہاتھ نہ لگانا. اور پھر عبداللہ کے بڑے بھائی ابو طالب جو تھے وہ بھی آئے اور اپنے جو سو والد عبد المطلب سے مطالبہ کیا کہ کسی بھی صورت میں عبداللہ کو جو سو قتل نہ کیا جائے, ان کے بدلے کسی اور لڑکے کو جو سو قتل کر دیا جائے. اسی آسرے میں بات ہوئی. آخرکار بڑے طویل مشورے کے بعد عبد مطلب اس بات کے لیے راضی ہوا کہ عبداللہ کو ہٹا دیا جائے, اور یہ فیصلہ لیا گیا کہ اس منت کو پورا کرنے کے لیے عبداللہ کو بھی نہیں کاٹا جائے گا اور دیگر لڑکوں میں سے کسی بھی لڑکے کو نہیں کاٹا جائے گا, اور تمام لڑکوں کو ہٹا کر 100 اونٹ کو عبد المطلب منگاتا ہے اور 100 اونٹ کی قربانی جو سو مکے کی زمین پر دیتا ہے. صرف اپنی جو سو قسم اس نے جو پوری کی تھی, اس قسم کو نہ کرنے کے بدلے میں اس نے حضرت عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی. یہ ایک بڑا واقعہ عبد المطلب کی زندگی میں پیش آیا جب وہ قسم کھا چکا تھا کہ وہ زمزم کے کنویں کی کھدائی کے بعد اپنے 10 لڑکوں میں سے کسی ایک لڑکے کو قربان کر دے گا, جس میں اتفاق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام ہی جو اٹھا تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کی مصلحت تھی, اللہ سبحانہ وتعالی کا منشا تھا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبداللہ کو وہاں سے جو ہٹوا لیا. عبد المطلب کی زندگی اب آگے بڑھی اور اپنے نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ خوش و خرم زندگی گزارنے کا ایک نیا آغاز کرتا ہے.
عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ، ابو طالب، ابو لہب اور دیگر جو سو لڑکوں کے ساتھ مکے کے اندر سرخرور اور مکے کے اندر باعزت گھرانہ جو سو مانا جانتا تھا. پورے عرب کے پٹی میں ان کی بہت بڑی عزت ہوا کرتی تھی، کیونکہ قریش کے بڑے معزز گھرانوں میں سے تھے اور حاجیوں کی خدمت کی وجہ سے ان کی عزت بہت بلند تھی پورے عرب کے علاقوں میں. زندگی دن بیتے چلے گئے، یہاں تک کہ عبد المطلب کے لڑکے عبداللہ کا نکاح طے پایا گیا. قریش قبیلے کی ایک سب سے معزز گھرانے کی خاتون جس کا نام حضرت آمنہ تھا، جو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہوئی اور عبد المطلب کے گھر میں ایک خوشخبری آئی. زندگی کے دن بیتتے چلے گئے، یہاں تک کہ آمنہ کے بطن میں ایک مبارک روح ڈال دی گئی. اس زندگی کے معاملے کو لے کر حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ ایک نئی زندگی کے آغاز کی پلاننگ میں ہے کہ عبد المطلب اسی عصر میں اپنے پیارے سے بچے عبداللہ، جن کی شادی ابھی ہو چکی تھی، ان کو تجارت کے کام کے لیے ملک شام روانہ کرتا ہے یا مدینہ کی طرف روانہ کرتا ہے. لیکن اسی عصر میں عزیزان ملت، جب حضرت عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب نکلے ملک شام کی طرف تجارت کے سفر کے لیے، تو تجارت کر کر جب وہ پلٹ کر مدینہ سے واپس آ رہے تھے، اطلاع دی گئی کہ حضرت عبداللہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہے، مکے کے راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا. عزیزان ملت، تاریخ کی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو چند ہی مہینے باقی تھے. آپ کے ماں کی جو سو رحم میں تھے کہ والد کا جو سو انتقال ہو گیا. گویا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کہا گیا. آپ دنیا میں آنے سے پہلے آپ سے والد کے جو سو شفقت جو سو اٹھا لی گئی. عزیزان ملت، پروگرام کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری ہے، سلسلہ جاری رہے گا. وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں نہ جائیے. بریک کے بعد پھر لوٹتے ہیں سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پروگرام میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آج کے اس ایپیسوڈ میں استقبال ہے. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا جو انتقال اس وقت ہوا جب وہ ملک شام یا مدینہ سے تجارت کر کے پلٹ کر مکہ آ رہے تھے. راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عمل میں نہیں آئی تھی. زندگی دن بیتے چلے گئے. عبداللہ کے جو سو انتقال کی خبر عبد المطلب کو اور گھر والوں کو جو سو مکہ پہنچا دی گئی. مکے کے اس گھر میں ایک غم کا عالم چھا گیا، اس لیے کہ ایک تو معاملہ یہ تھا کہ عبد المطلب کے تمام لڑکوں میں سب سے پسندیدہ لڑکے عبداللہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری اہم بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو ابھی کچھ ہی دن باقی تھے. یہ معاملہ پیش آیا تو ایک گھر کے اندر غم سا عالم تھا. لیکن اسی غم کو اپنے دلوں میں سوائے ہوئے کہ لوگ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ مکے کے اندر عبد المطلب کے زمانے میں بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک 50 یا 55 دن پہلے کی یہ بات ہے کہ صنعا شہر جو یمن کے اندر ہے، وہاں کا جو بادشاہ تھا ابرہہ، وہ ایک بہت بڑی گندی سازش کے تحت کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے صنعا شہر جو یمن کے اندر ہے 60,000 کی فوج تیار کر کر مکے کی وادی کی طرف نکلتا ہے، اس گندے ارادے کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس گھر کو گرا دیا جائے، اس کو نیست و نابود کر دیا جائے. اس پلاننگ کے ساتھ وہ 60,000 کا لشکر لے کر نکلتا ہے. لیکن عزیزان ملت، اس موقع پہ آپ کے سامنے وہ بات رکھ دوں، ایک بہت بڑی سازش ٹھیک اسی طرح وہی علاقے سے کی گئی جس علاقے سے ابرہہ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے کی تھی. یاد رکھیے کہ حوثی گروپ نے تقریباً اکتوبر 2016 کے مہینے کے اندر ایک راکٹ کو جو سو لانچ کیا جو یمن سے نکلا اور نکل کر کعبۃ اللہ کی طرف اس کو روانہ کیا گیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح ابرہہ لشکر کو نیست و نابود کر دیا، ٹھیک اسی طرح وہ راکٹ کعبۃ اللہ کی طرف جو چلتی آ رہی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس راکٹ کو بھی نیست و نابود کر دیا. اس بات کو یاد رکھیے جان ملت کہ تاریخ میں دوسرا حملہ ملتا ہے جو یمن کی طرف سے نکلا. ایک ابرہہ نے حملہ کیا تھا اور دوسرے
होती ग्रुप ने जो रॉकेट हमला 2016 अक्टूबर के महीने में किया, दोनों हमलों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाकाम कर दिया। इस्लाम दुश्मन ताकतें जान ले कि जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के घर की तरफ नजर उठाएगा अपने गंदे इरादों के जरिए, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने घर का मुहाफिज है। जब तक वो चाहेगा उस घर की हिफाजत करता रहेगा, चाहे कोई इंसान कोई मुसलमान उसकी हिफाजत के लिए आगे आए ना आए, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने जो सो घर की हिफाजत करना जानता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हिफाजत की, आज भी उस वक्त भी किस तरह बर्बाद कर दिया गया। सूरह फील कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, कि आपने नहीं देखा कि कैसा हाथी वालों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तबाह व ताराश कर दिया, कि गोया वो खाए हुए भूसे के मानिंद हो गए, गोया ऐसे हो गए कि चूड़ियों के चोंच में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक दाने जैसा छोटा सा पत्थर उनके ऊपर डाल दिया, और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म से उड़ते हुए उस लश्कर के सर पर डालते चले जाते, और वो जब पत्थर उनके ऊपर गिरता तो वो भागते, बेचैन होती, तकलीफ होती और बेकरार होकर निकलने जाते, लेकिन जब पलटते पलटते जाते तो एकदम घुलते हुए भूसे की तरह वहीं ढेर होते चले जाते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। ये इतना बड़ा वाकया अब्दुल मुत्तलिब के ज़माने में पेश आया कि 60,000 का लश्कर, कोई तस्वुर नहीं कर सकता था उस ज़माने के अंदर कि इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी फौज कोई ला भी सकता है। बहुत बड़ी बात थी उस ज़माने के लोगों के लिए। इतना मशहूर ये वाकया अरब के सारे इलाकों के अंदर हुआ कि उस साल को लोग आमुल फील के नाम से जाने जाते थे, कि हाथी वालों का साल। जिस साल में हाथी वालों को तबाह कर दिया गया, उसी साल के नाम से आमुल फील मशहूर हुआ। ये वाकया अज़ीज़ान मिल्लत अगर जब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले का यह वाकया है। लोगों के जहनों में बात ताज़ी थी। अब्दुल मुत्तलिब के घर में जो गम था वो गम धीरे धीरे छटता चला जा रहा था और एक खुशी में तब्दील होने वाला था। रबीउल अव्वल का महीने का आगाज होता है। रबीउल अव्वल के महीने का जैसे आगाज हुआ, सही अहादीस के हिसाब से अज़ीज़ान मिल्लत उलमाए किराम ने, तारीख निगारों ने बड़ी ही उम्दा तहकीक के साथ ये बात हमारे सामने रखी कि ठीक वो तारीख 9 रबीउल अव्वल थी। 9 रबीउल अव्वल की तारीख थी कि सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी अर्रखुल मखतूम में लिखते हैं कि हज़रत आमिना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा है, उन्होंने कहा कि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उस दिन ये मामला हुआ कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनके जिस्म से एक चमकती हुई चीज निकली, एक नूर निकला कि जिससे मुल्क के शाम के महलात रोशन हो गए। तो यह ख्वाब में उन्हें खुशखबरी दिखाई गई। 9 रबीउल अव्वल था, पीर का दिन था, मंडे जिसको कहा जाता है। सुबह सवेरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इस जमीन पर हुई। इस जमीन का सबसे आला तरीन शख्स, इस जमीन की सबसे अखलाक वाली शख्सियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। घर के अंदर अब्दुल मुत्तलिब के जो गम का माहौल था, अब्दुल्ला के इंतकाल की वजह से वो गम अब खुशी में तब्दील हो गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो पैदाइश की इत्तला सुनकर, जैसे पैदाइश की इत्तला हुई, हज़रत आमिना ने इत्तला सबसे पहले अब्दुल मुत्तलिब यानी अब्दुल्ला के वालिद और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा तक इस बात का पैगाम पहुंचाया। जैसे ही दादा को इस बात की इत्तला मिली, आप दौड़े दौड़े घर की तरफ तशरीफ लेकर आए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में उठा लिया, काबतुल्लाह की दीवार की तरफ ले गए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा किया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करने के बाद उन्होंने, अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा मुहम्मद कहकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो नाम है अज़ीज़ान मिल्लत कि उस वक्त के अंदर अरब के खित्ते में कोई भी शख्स इस नाम का नहीं मिलता था। ये नाम पहली मर्तबा लोगों के जो सो कानों को सुनता हुआ आया कि इससे पहले कभी वो नाम लोगों के अंदर सुनता हुआ नहीं आ रहा था। जिस नाम के मायने हैं बहुत ज्यादा तारीफ कर दिया जाने वाला, जिसका जिक्र बहुत ज्यादा कर दिया गया है, जिसकी तारीफ बहुत ज्यादा कर दी जाती है, उस शख्स को मोहम्मद कहा जाता है और कोई और नहीं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर इसके बारे में अल्लाह तआला ने सूरह नशरा में फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, आपके जिक्र को लोगों के अंदर कसीर कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत कोई दुनिया का शख्स ये बात उठाकर देख ले कि दुनिया के ग्लोब को, जमीन के ग्लोब पर वो कहीं पर उंगली रख दे, वहां से उसे आवाज आएगी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का निजाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के पैगाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन तक लोगों को हर दिन 5 मरतबा अज़ान के जरिए सिखाएगा, सुनाएगा, इकामत के जरिए
سنائے گا, قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو پڑھنے لگائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ترجمہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کثیر کر دیا, بہت زیادہ کر دیا. ایسے شخص کو محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسا نام ہے ویسی تاثیر اللہ سبحانہ وتعالی نے نام کے اندر رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے زمین پر. جب زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عرب کا دستور تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلاتی تھی, اور ساتھ ہی ساتھ ماؤں کے علاوہ دیہات کی کچھ عورتیں ہوتی جو ان کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے آپ کی والدہ محترمہ نے دودھ پلایا, حضرت آمینہ نے. آپ کی والدہ کے دودھ پلانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی جو ذمہ داری دی گئی وہ ام ایمن جو ابو لہب کی کنیز تھی اس کو دی گئی. ام ایمن کی خاصیت ہے عزیزان ملت کے تاریخی کتابوں میں علماء کرام نے لکھا کہ ام ایمن وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کا اعزاز حاصل ہوا. پھر ام ایمن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دور بھی دکھایا, اور نبوت کے دور میں ام ایمن نے اسلام کو قبول کیا. اور پھر ام ایمن کو ایک اور اعزاز عطا کیا گیا کہ وہ صحابہ جو ہجرت کر گئے مکہ سے مدینہ, ام ایمن کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ موقع عطا کیا کہ وہ بھی ہجرت کرنے کے لیے جو سو مکہ چھوڑ کے مدینہ جا چلی تھی. تو یہ ام ایمن ہے جس کو اتنے بڑے اعزازات سے اللہ سبحانہ وتعالی نے نوازا. یہ ابو لہب کی کنیز تھی, انہوں نے بعد میں اسلام کو قبول کیا اور ہجرت کرنے کی بھی سعادت ان کو نصیب کی گئی. ام ایمن کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے. عرب کا دستور تھا دیدان ملت کہ مائیں اپنے بچوں کو, دیہات کی کچھ عورتیں خاص طور پر بنی سعد قبیلے کی عورتوں کا ایک کام تھا کہ وہ بچوں کو جو پیدا ہوتے دودھ پلانے کا کام کرتی 2 سال تک. 2 سال کے ایگریمنٹ پر وہ بچوں کو اپنے دیہات لے کر چلے جاتی بنی سعد کی طرف جو غالباً طائف شہر کے قریب میں تھا. بنی سعد قبیلے کی کچھ عورتیں جس میں ایک خاتون کا نام بی بی حلیمہ ملتا ہے, وہ اپنے شوہر حارث کے ساتھ اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ اور اپنی کچھ سہیلیوں کے ساتھ اپنی دبلی پتلی اونٹنی پر بیٹھ کر, جو بڑی سست تھی, بڑی کاہل تھی, بڑی کمزور تھی, جو جب چلتی تو بڑی دھیری جو سو گتی سے چلا کرتی تھی, اپنی بنی سعد قبیلے سے بیٹھ کر, اس بستی سے بیٹھ کر مکہ کی طرف تشریف لے کر آئے, اس بات کے لیے کہ کہیں اگر کوئی بچہ مل جائے پرورش کے لیے تو 2 سال اس کی پرورش کریں گے, اسے دودھ پلائیں گے, اسے اچھی عربی زبان سکھائیں گے, اور لا کر 2 سال کے بعد اس کو واپس بھیج دیں گے, کہ جس کے نتیجے میں ان کو جو پیسہ ملے گا وہ پیسہ لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو گزر بسر کیا کرتے تھے. بنی سعد کے قبیلے کے ساتھ, ان عورتوں کے ساتھ بی بی حلیمہ اپنے شوہر حارث اور ان کے چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ نکلے. وہ زمانہ یہ تھا دیدان ملت کے قحط سالی کا زمانہ تھا کہ بارش وغیرہ اتنی نہیں ہوا کرتی تھی, تو جانور جب گھاس چرنے کے لیے کھیتوں میں جاتے, زمین پر جاتے, تو جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملتی. جانوروں کو گھاس برابر سے نہیں ملنے کی وجہ سے جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے. جب جانور اپنی تھنوں میں دودھ نہیں رکھتے تھے, جو ان کے مالکین ہوا کرتے تھے ان کو دودھ پینے کے لیے تکلیف ہوا کرتی تھی. لوگوں کے لیے بھی تکلیف کے جو سو دن تھے, جانوروں کے لیے بھی تکلیف کے دن تھے. لیکن عزیزان ملت, حلیمہ اپنے جو سو سہیلیوں کے ساتھ مکے کے جو سو وادی میں جب پہنچی, یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح جو سو وہاں پر معاملہ ہوتا ہے, اگر کوئی لڑکا ان کو مل جائے تو اس لڑکے کو لے کر وہ اپنی زندگی کا جو سو نیا آغاز کریں گے. پتا چلا کہ فلاں گھر میں لڑکا ہے, تو لوگ وہاں جاتے, ایگریمنٹ کرتے, بچوں کو لیتے اور بنی سعد قبیلے کے جو ٹینٹ ڈالے تھے مکے میں, وہاں ٹینٹ میں چلے جاتے, اور کچھ دن کے بعد وہ لوگ سارے ایک ساتھ بنی سعد بستی کو جانے والے تھے. لیکن تمام عورتیں جو حلیمہ کے ساتھ آئی تھی ان سب کو ایک ایک بچہ مل گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب بھی کوئی عورت جاتی بنی سعد قبیلے کی اور پوچھتی کہ جو سو یہ بچے کے والد کہاں ہیں, جب ان کو پتا دیا جاتا کہ اس لڑکے کے والد کا انتقال ہو گیا, تو کوئی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں لیتا, یہ سوچ کر نہیں لیتا کہ جس لڑکے کے والد نہیں ہے, اگر ہم اس کی پرورش کریں گے 2 سال, ہماری محنت جو ہم کریں گے ہمیں کیا اجر ملے گا, ہمیں کیا اچھا خاصا پیسہ ملے گا. اگر اس کے والد ہوتے تو اچھا خاصا پیسہ ملتا, لیکن والد نہیں ہے تو گھر کی پرورش, گھر کے جو سو اخراجات کا جو معاملہ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں, ہمیں ویسا پیسہ نہیں ملے گا جیسے ہم امید رکھتے ہیں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہیں لیتا. لیکن اتفاق وہاں ایسا ہوا دیدان ملت کہ بی بی حلیمہ
को कोई लड़का नहीं मिला और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने तैयार नहीं था। आखिरकार बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस ने आपस में मशवरा किया कि कहा कि देखो अब तो मजबूरी है, अब खाली हाथ जाने से बेहतर ये है कि इसी यतीम लड़के को लेकर चले जाओ। गोया दोनों मियाँ बीवी आपस में जो सो मशवरा किए और राजी हुए। अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना के पास गए और कहा कि हम आपके बच्चे की परवरिश के लिए जो सो राजी हैं, 2 साल परवरिश करेंगे, ये मुआवजा हमें जो सो अता कर देना। यूं बात हुई। हजरत आमिना ने एग्रीमेंट के साथ बीबी हलीमा की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया और बीबी हलीमा की जो सो हवाले किया। जैसे बीबी हलीमा ने अपनी गोद को आगे बढ़ाया, इस जमीन की सबसे आला तरीन शख्सियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में लेने के लिए जो ही हजरत आमिना की गोद से बीबी हलीमा की गोद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, यही वो लम्हा था जो हलीमा की जिंदगियों में बरकतों रहमतों का आगाज हो चुका था। वो क्या बरकतें थी, वो क्या हालात थे, ये तमाम हालात इंशाअल्लाह सिलसिलेवार सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले एपिसोड में आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।